السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سنا رہی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض، البتہ تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑی ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اصل میں اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کفار کے
جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں، جیسے ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا، ایک توحید کے بارے میں جو کفار کے شبہات اور اعتراضات تھے، اور دوسرا اس بارے میں اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ کی 6 صفات پڑھی تھی عظیم، اور ان صفات کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا اس بات فرمایا تھا یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے صورت کا شروع کھولتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ غافر، سورہ مومن کے شروع میں ہم نے 2 باتیں پڑھی تھیں، ایک لا الہ الا ہو، اور دوسری بات کیا پڑھی تھی؟ الیہ المصیر۔ تو یہ 2 بڑے عقائد، اور جن میں شکوک و شبہات ڈالے گئے شیطان کی طرف سے اور کفار کی طرف سے۔ تو ایک تو اللہ کی توحید، توحید الوہیت کا معاملہ، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جائے، اور اس کے بارے میں جو بڑے بڑے شبہات اور اعتراضات، اور نمبر 2 الیہ المصیر، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت۔ اور پھر اس صورت میں ہم نے کل پڑھا کہ جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ جدال بالباطل کرتے ہیں، بلا وجہ کا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ نے اس صورت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں نے جدال بالباطل کیا تھا، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، پھر کیسا اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا، اور ہم نے پھر پڑھا آگے بھی کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنی ناراضگی کی بات ہے، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا۔ پھر ہم نے آگے پڑھا کہ یہ اصل میں کل کا جو ہمارا سبق تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں جدال بالباطل، یہ اصل میں تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بعث بعد الموت کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو شبہات ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو کیا شبہ ہے کفار کا بعث بعد الموت کے بارے میں؟ کیا وہ شبہ پیش کرتے تھے؟ جی کفار کا کیا شبہ تھا بعث بعد الموت کے بارے میں؟ آج بھی اگر کوئی وہ شبہ پیش کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ السلام کبھی بھی علیکم۔ بھرتی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کس طرح سے واپس ایک جی بالکل ٹھیک۔ جی مستوبہ، آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ جی استاد، جی وہ میں ہی کہنے لگی تھی، یہ بھائی جی نے جی جواب دے دیا۔ اب بھائی یہ نے بتائیں۔ جواب دے ٹھیک ہے، یعنی کفار کا بڑا اعتراض یہ تھا، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون تو یہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، من یحیی العظام وہی رمیم، ألم ير أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا کہ انسان کتنا حقیر ہے، اور انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کیسے جھگڑا کرتا ہے، اور کرتا بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ اللہ خالق ارض و سما کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے،
کیا جھگڑا کرتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بڑے بڑے بول بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو یہ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض، گویا کہ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کے علی کل شیء قدیر ہونے پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کے فعال لما یرید ہونے پر اعتراض ہے۔ عجیب بات ہے، ایک طرف مشرک وہ اللہ کی ربوبیت کا قائل بھی ہے، جی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بارشیں آسمانوں سے اللہ برساتے ہیں، سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، رزق اللہ ہمیں دیتے ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ یہ سب باتوں کا اقرار مشرکین مکہ کرتے ہیں زبان کی حد تک، ایک طرف وہ ان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ایک طرف اللہ رب العالمین پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے، اللہ رب العالمین کا انکار ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی توہین ہے کہ انسان کے اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے، یہ کہنا اللہ یہ کام کیسے کرے گا، یہ اصل میں سوال نہیں ہے، یہ انکار ہے، ایک سوال ہوتا ہے اور ایک انکار ہوتا ہے، استفہام انکاری۔ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ سوال نہیں ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، یہ انکار ہے در حقیقت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا بھی ہے۔ گالی کیا ہے اور جھٹلانا کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھی۔ گالی دے سر گالی دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، اور جٹلانا یہ ہے کہ یعنی اسے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک، شاباش۔ گالی دینا کیا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی، یہ بدترین شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور تکذیب کیا ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی تکذیب، اللہ رب العالمین کی طاقتوں پر اعتراض، جی یہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یشتمونی بنو آدم یشتمونی بنو آدم وما ينبغي له ان یشتمانی، آدم کا بیٹا جس کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اس کا بیٹا وہ مجھے گالی نکالتا ہے اور اس کے لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی نکالے، وَيُكَذِّبُنِي، وہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے۔ اللہ کی تکذیب یعنی اللہ کی عظیم صفات کی تکذیب، اللہ کی قدرت کی تکذیب، اللہ کی طاقت کی تکذیب، اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي، اور اس کو لائق نہیں تھا کہ مجھے میری تکذیب کرتا۔ اما شتمہ ایایا، آدم کے بیٹے کا مجھے گالی نکالنا کیا ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَأَمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ، اور آدم کے بیٹے کا میری تکذیب کرنا کیا ہے، لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسے اللہ نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے کو مانتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنے کو نہیں مانتا۔ تو یہ اصل میں اللہ کا انکار ہوا نا، اللہ کی قدرت کا انکار ہوا، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی طاقت کا انکار ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار ہوا، اور یہ کیسی کنٹرڈکشن ہے، یعنی لو مت سے کتنی دور ہے یہ بات۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر کہتا ہے اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ عقل و منطق سے کتنی دور بات ہے۔ اور یاد رکھیے جو جھٹلانا ہے، یہ جھٹلانا چھوٹا بڑا گناہ نہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
تکذیب یہ سب سے بڑا ظلم ہے. وہ تکذیب اللہ کی ہو، وہ اللہ کی صفات کی تکذیب ہو، وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار ہو، ان کی تکذیب ہو، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آیات یا نبیوں کی تعلیمات، ان کی تکذیب ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ کا انکار کیا ہوگا؟ ہم نے اس پارے کے شروع میں پڑھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی کو جھٹلا دیتا ہے جب سچائی اس کے پاس آ جاتی ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. تو اللہ کو جھٹلانا، اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو جھٹلانا، اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اور دیکھیے، ایک تو ہے کہ قرآن کا انکار کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر دینا، علی الاعلان علی الکلیہ کلیتاً. اور ایک ہے کہ کچھ لوگ پورے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا انکار نہ کریں لیکن مرضی کی باتیں مان لیں، مرضی کی باتیں چھوڑ دیں، جس طرح یہود کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعض پر تو تم ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض حصوں کا تم انکار کر دیتے ہو. مرضی کی باتیں مان لی اور جو دل کو نہ بھائی تو وہ چھوڑ دی، ان کا انکار کر دیا. جیسے آج اللہ معاف کرے بہت سارے مسلمانوں کا رویہ ہے، اللہ ماشاء اللہ. قرآن کی آیات پیش کی جائے، احادیث پیش کی جائیں، جو انہوں نے اپنا موقف بنایا ہوا موقف نہیں چھوڑ. جس طریقے پر چلتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے رہیں. انہوں نے کچھ اپنے طور طریقے عقائد بنا رکھے ہیں تو بنا رکھے ہیں، آپ قرآن کی آیت پیش کریں اس کے خلاف. صریح قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہو. جو لوگ غلو کر رہے ہیں انبیاء اولیاء کے بارے میں، آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم وغیرہ وغیرہ، نہیں سنیں گے. اپنے علماء، اپنے رہبان کو رب بنایا ہوا اللہ کے علاوہ، آپ ان کو قرآن کی آیتیں پیش کریں، نہیں مانیں گے. سود کھا رہے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں، حدیث پیش کریں، نہیں مانیں گے. تو یہ چیز چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. بہرحال بات دور نکل گئی. تو کفار، اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یعنی توحید کا ذکر فرمایا اور بعث بعد الموت کا ذکر فرمایا. تو بعث بعد الموت کے بارے میں جو کفار کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ابن آدم کو مجھے جھٹلانا ہے، میری طاقتوں کو جھٹلانا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ جب ہم مر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے، یہاں لوگوں کی پیدائش سے مراد لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا، کیونکہ لوگوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ تو مشرکین کو اس پر اعتراض ہی نہیں ہے. مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں گے انہیں کس نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، تو یہ سب جواب دیں گے اللہ نے. ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، خالق اللہ کو مانتے ہیں. ان سے بلکہ پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج و چاند کو پیدا کر کے مسخر کرنے والا کون ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں انہی کا عقیدہ مشرکین کا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ، انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہو تو زمین و آسمان کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے. یا لوگوں کی تخلیق سے مراد پہلی تخلیق ہوئی، دوسری تخلیق ہوئی، دوسری تخلیق جس پر اعتراض ہے کفار کو، مشرکین مکہ کو. اور ہر شخص جو ملحد ہے یا وہ مانتا ہے اللہ کو، ایمان لاتا ہے اللہ پر لیکن آخرت کو نہیں مانتا، یا آخرت کو مانتا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتا، گویا کہ وہ بھی آخرت کا منکر ہے. اللہ معاف کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے. جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے. آسمان کتنا بڑا ہے، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. کائنات کتنی بڑی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی اس سولر سسٹم کی طرح، سورج کی طرح اربوں کھربوں ستارے ہیں سورج کی طرح ایک گلیکسی میں. ہماری گلیکسی جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اور ہماری گلیکسی کی طرح اربوں کھربوں گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں. اور یہ وہ کہ جو ابھی تک ہم ڈسکور کر سکے ہیں، جتنی دوربینیں ہم اب تک ایجاد کر سکے، تو ابھی تک ہم جو مشاہدہ کر چکے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہم نے کائنات کے کتنے حصے کا مشاہدہ کیا ہے. آدھی کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، 10% کائنات کے حصے کا مشاہدہ کیا ہے، 1% کائنات کے حصے کا مشاہدہ کیا ہے، یا 1% سے بھی کم 0.1% یا 0.001%، ہمیں نہیں معلوم. جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو کائنات کتنی وسیع ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی کائنات ساری کی ساری پہلے آسمان کے نیچے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ہر بات کا آسمان پہلے آسمان سے زیادہ بڑا. تو اللہ آسمان و زمین کا خالق. کرسی اللہ تعالیٰ کی جو آسمانوں زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کے سامنے آسمان و زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتی. زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا. اللہ کا عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ اس کا بھی خالق ہے. تو اس اللہ پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ. تو اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں کو پیدا کرنے سے زمین و آسمان کو پیدا کرنا تو بہت بڑی بات تھی. اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مشرکین مکہ کا یہ موقف تھا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس میں غور نہیں کرتے. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز اللہ کے لیے کتنی ہیلپ کی ہے. لیکن لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا، کفار کہتے ہیں جی جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، انسان کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، ان سب کو پیدا کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک شخص کو مرنے کے بعد زندہ کرنا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں تم سب کو پیدا کرنا ہو پہلی مرتبہ، ما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں بعث کرنا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو. تم کہتے ہو جی اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں پیدا کرنا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور اٹھانا. یہ اللہ پر اتنا ہی احسان ہے. تم کہتے ہو اللہ کیسے کریں گے، تم اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرتے ہو، تو اللہ کی تکذیب کر رہے ہو. ولیعذ باللہ. جی مستوبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ یہ چیز مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو دوبارہ جو پیدا کرنا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہی ہے نا. تو یعنی تخلیق کو تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے ہر چیز کا. تو ان کا یہ انکار کرنا حساب کتاب کی وجہ سے ہے کہ مطلب جب اٹھایا جائے گا تو حساب کتاب ہوگا، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی وہ بغیر اسباب کے ہوگا؟ کیونکہ مطلب یعنی اگر انسان کی تخلیق کی بات کی جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انسان کا پیدا ہونا مطلب وہ اسباب کے تحت ہے. تو یعنی اس کی کوئی اصل میں مستوبہ، اصل میں ان کا انکار ان کے انکار کی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے. ان کا انکار صرف اور صرف تکبر ہے، یاد رکھیے. ان کا انکار صرف اور صرف بغاوت ہے، میں نہیں مانتا. کیونکہ اگر وہ مان لیں اس بات کو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مان لیں تو انہیں دین پر عمل کرنا پڑے گا، اور دین پر عمل کرنے سے وہ
وہ ماننا نہیں چاہتے منہ سے، کیونکہ اگر وہ منہ سے مان لیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی ان کو اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے پر کوئی عقل نقلی اعتراض نہیں ہے، یعنی جب وہ زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، پہلی دفعہ انسان کو پیدا کرنا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلی دفعہ تو عدم سے وجود میں لایا ہے نا، تو اب تو انسان چلو موجود ہوگا، کچھ چلو ذرات موجود ہوں گے، مٹی میں مل جائے گا انسان، تو مٹی میں بھی تو ذرات موجود ہوں گے، تو عدم سے وجود میں لانا زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے، یا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے لیے تو ہم کسی کو بھی مشکل نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن آیاتہ، وہ کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی نے تو تخلیق کی ابتدا کی، یعنی پہلی دفعہ پیدا کیا، اللہ نے اسی کا اعادہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ دنیا میں مثال لیں، دنیا میں ہمیشہ انسان نے کوئی بھی چیز اگر ڈسکور کی ہے، انوینٹ کی ہے، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ بن جائے پھر تو آگے چل سو چل۔ اگر ہم دنیا کی مثال سے سمجھنا چاہیں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، تو پہلی دفعہ پیدا کرنا تو مانتے ہیں مشرکین، تو دوسری دفعہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اصل میں دوسری دفعہ کرنے پر انہیں اعتراض نہیں ہے، دل سے وہ سمجھتے ہیں اللہ پیدا کریں گے، جب مانتے ہیں زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، تو زمین و آسمان کی تخلیق تو بہت بڑی بات ہے، تو انسانوں کی دوبارہ تخلیق کون سا مشکل کام ہے؟ اصل میں وہ دل سے اس کو تسلیم کرتے ہوں اللہ کی قدرت کو، ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مانیں گے تو انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، انہیں لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، انہیں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنی پڑے گی، انہیں اپنے پیروں فقیروں کی مخالفت کرنی پڑے گی، انہیں اپنے طرز زندگی کو یکسر بدلنا پڑے گا، جس کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہرقل کے بارے میں، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے جو سوال کیے تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ سوالات ایسے نہیں ہیں کہ ہرقل نے پہچان لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، ہرقل نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے اگر ایسا ہی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی بادشاہت یہاں تک پہنچے گی، اس کی حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں میرے قدم ہے۔ نے کہا یہ جو آپ نے صفات بتائی ہیں یہ نبیوں کی صفات ہیں، ایمان کیوں نہیں لایا؟ حالانکہ اس نے ایک دفعہ اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا، ہم ایمان نہ لے آئیں؟ تو درباری اور پادری وہ ایسے وہ دوڑے دروازوں کی طرف، سر پٹ کے کیا بات کر رہا ہے رقم، اس نے دیکھا مشکل کام ہے، تو اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، یعنی وہ اندر سے قائل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو درباری میرے ساتھ نہیں دیں گے، یہ تو میرے مخالف ہو جائیں گے، ممکن ہے میری حکومت مجھ سے چھین لیں، تو وہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ سراسر بغاوت تھی ان کی، یہ سراسر ان کا تکبر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہیں۔ اصل میں تکبر کیا ہے؟ جانتے بوجھتے حق کو قبول نہیں کرتے، بطر الحق، حق کا انکار۔ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح نہیں پہچانتے تھے، قرآن کی نشانیاں ان کی تورات و انجیل میں موجود نہیں تھیں، موجود تھیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ ان میں سے حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا تھا۔ تو یہی معاملہ مشرکین مکہ کا ہے، یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان اصل میں جو ہے وہ سمجھتا ہے دل سے، لیکن وہ یہ جو اندر سے اٹھتی ہے آواز اس کو دبا دیتا ہے، سلا دیتا ہے دھمکی دے دے کر کے، نہیں تمہیں مجھے کہ چوکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پھر بدلنا پڑے گا، مجھے پھر وہ دین کا پابند ہونا پڑے گا۔ تو وہ دین کا پابند نہیں ہونا چاہتا، تو وہ پھر مطمئن کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ جی یہ تو آخرت ہے ہی نہیں، یہ تو قیامت کیسے ہوگی، ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ کیا خیال ہے جو ملحد لوگ ہیں، کہ ایک شخص کو جس کو اللہ نے عقل دی ہے،
کیا وہ اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سوئی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود پیدا ہو جائے؟ جب یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. تو اس کریٹر نے جب کہا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پہلی زندگی، تو اصل زندگی جو اخروی زندگی جو اصل ہمیشہ کی زندگی ہے، میں نے وہ بھی پیدا کرنا، میں نے حساب لینا. وہ اس بات کو مانتے ہیں لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے. اس کا اقرار کر لیں تو ان کی ناک نیچے آ جائے. متکبر ہیں، وہ باغی ہیں. ولیعذ باللہ. اور جب انسان کفر و شرک کے راستے پر چلتا ہے تو وہ پھر ضمیر بھی، اندر کی آواز بھی آنا بند ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو فرمایا البتہ زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے، یعنی دوبارہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور نہ ہی برائیاں کرنے والا. کیا مراد ہے اس آیت کریمہ سے؟ یعنی جو لوگ توحید کا قائل ہیں، جو لوگ بعث بعد الموت کے قائل ہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں، وہ تو بصیر ہیں. جو عقائد قرآن بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں، جو ان تعلیمات کو ماننے والے ہیں وہ علی وجہ البصیرت ان تعلیمات کو مانتے ہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں. اور جو لوگ ان تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں وہ اندھے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. دلائل سارے موجود ہیں لیکن انہوں نے ان دلائل سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کی حیثیت اندھے لوگوں کی ہے. ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر کیسے ہو سکتا؟ دیکھنے والا کون ہے؟ مسلمان. دیکھنے والا کون ہے؟ موحد شخص. دیکھنے والا کون ہے؟ جو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہے. اور اندھا کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے. اندھا کون ہے؟ جو بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے، جانتے پوچھتے وہ اندھا ہے. اندھا اور دیکھنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایمان والے نیک عمل کرنے والے اور برائیاں کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہیں ایمان والے نیک عمل کرنے والے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے والے اور گناہ در گناہ کرنے والے، اور دعویٰ کرتے ہیں جی آخرت ہے ہی نہیں. تو یہ برائیاں کرنے والے اور ایمان والے نیک عمل کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایک مومن اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتے. قلیل اما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. دلائل تو بڑے واضح ہیں، دلائل تو بہت واضح، سورج کی طرح واضح ہیں. تم غور و فکر ہی نہیں کرتے. جس نے نہیں ماننا، اس کے سامنے ہزار نشانیاں موجود ہوں، وہ غور ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین سے، یہ گزرتے ہیں روزانہ ان کے پاس، اعراض کر لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ توجہ کرنا نہیں چاہتے. تھوڑا سا توجہ کریں، ان کو پتہ ہے ہم توجہ کریں گے تو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا، اپنی زندگی یکسر چینج کرنی پڑے گی. یہ چینج کرنا نہیں چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں اللہ کی نشانیوں سے گزرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اعراض کر کے گزر جاتے ہیں. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ ساری یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان دو آیات کا نتیجہ کیا ہے؟ ان الساعة لآتیہ، یقیناً یقیناً بے شک قیامت البتہ آنے والی. بے شک بھی ہے اور لام زبر لا بھی ہے. اتنا زور ہے، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے. اتنے واضح دلائل ہیں، اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی کوئی انکار کرے تو یہ تو ایسے جیسے کوئی بندہ سورج کا انکار کرے کہ سورج نکلا ہوا ہے. ان دلائل سے کیا ثابت ہوا؟ اتنے واضح دلائل ہیں، قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ایمان نہ لانے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، بس نہیں ایمان لاتے. بغاوت ہے، تکبر ہے. ولیعذ باللہ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
تمہارے رب نے کہا، اللہ نے قرآن کریم میں بعض بعد الموت کے اور بڑے دلائل ذکر کیے. ایک تو یہ دلیل ذکر کی جو یہاں ذکر ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، وہ دوبارہ تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی زندگی کو بار بار پیش کیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سبز درخت کی مثال پیش کی، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، کہ جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی تم اس سے آگ جلاتے ہو. سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے دلائل پیش کی ہیں. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. انسان کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کیا وہ جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو زبردست خلاق ہے اور وہ بہت جاننے والا ہے. اور پھر ایک اور دلیل اللہ نے ذکر کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تم کہتے ہو اللہ کریں گے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کتنا آسان ہے. اللہ نے تو کوئی کام کرنا ہو، چھوٹا بڑا کام، اللہ تو بس کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے یہ کہنا فلاں چیز مشکل ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. بڑے سے بڑا کام اللہ نے کرنا ہو تو اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اس سورہ یاسین کے آخر میں تقریباً سارے دلائل اللہ نے اکٹھے کر دی. پھر اللہ بعض بعد الموت کی اور دلائل دیتے ہیں. اور دلیل اللہ نے کیا دی؟ زمین، مردہ زمین کو جب اللہ پانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، جو اللہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں پیش کر کے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی اللہ پیدا کریں گے. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ نے ایک اور دلیل دی سورہ حج کے شروع میں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر وہ اللہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈیلیور ہوتا ہے دنیا میں، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن میں آتا ہے، لڑک پن میں جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، کبھی درمیان میں فوت ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ سارے مرحلوں سے انسان گزر رہا ہے، انہی مرحلوں میں ایک مرحلہ موت ہے، اور ایک موت کے بعد ایک مرحلہ بعث بعد الموت ہے. جو اللہ تعالیٰ گزار سکتا ہے وہ موت کے مرحلہ اور موت کے مرحلے کے بعد بعث بعد الموت کے مرحلے سے کیوں نہیں گزار سکتا؟ بالکل گزار سکتا ہے. یہ بہت سارے دلائل اللہ نے قرآن کریم میں پیش کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، البتہ وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. اب اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، توحید الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ذکر کیا، اب یہاں توحید الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے. اور توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت والے معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا، جس میں ایک بہت بڑی عبادت دعا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا، اور اس آیت کریمہ میں آگے جا کر اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے. اور جیسے میں نے حدیث مبارکہ پیش کی آپ کے سامنے، تو جب دعا عبادت ہے، دیکھیے اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو پکارنا اللہ کے علاوہ، یہ گویا کہ اسے اللہ کی صفات دینا ہے. اگر کوئی انسان اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کوئی ایسی چیز جو لوگ نہیں کر سکتے، ان کاموں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. تو یہ عبادت ہے
غیر اللہ کی، یہ توحید الوہیت میں خلل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیں اسی پر بحث کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی مستوبہ۔ سر یہ جو آپ نے باس بعد الموت کے دلائل ذکر کیے، اس میں جو ایک دلیل آپ نے ذکر کی کہ یعنی آگ کا جلانا درخت سے، تو سر اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ وہ باس بعد الموت کی دلیل یعنی کس طرح سے؟ اصل میں دیکھیے اللہ کی قدرت کی بات ہے نا، تو جی درخت تری ہوتی ہے، تو جی درخت میں، اور پھر وہ درخت بھی سبز ہے، سبز درخت بھی تری کی علامت ہے، تو ایک تر چیز سے آگ کا پیدا ہونا۔ جی تو یہ بھی یعنی اللہ کی قدرت کی، واللہ عالم، اللہ کی قدرت کی اور باس بعد الموت کی دلیل ہے۔ سر آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔